السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بنا لو، یا ایسے پڑھ لیں کہ اور نہ مقرر کر لو تم اللہ تعالیٰ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان کا معنی قسم، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، ایمان لانا۔ اور نہ بناؤ تم یا نہ مقرر کرو تم اللہ تعالیٰ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ یعنی اس ڈھال کی اوٹ میں رک جاؤ تم نیکی کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ایسے ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ان تبروا، یہ کہ رک جاؤ تم نیکی کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لغو بیہودہ قسموں کی وجہ سے۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن وہ تمہیں پکڑتا ہے اس چیز کی وجہ سے کسبت، جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی دل کا جو ارادہ ہے اس پر پکڑ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو الا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات کی۔ تربص اربعۃ اشہر، وہ انتظار کریں عورتیں 4 مہینے تک۔ فإن فاؤوا، پس اگر شوہر لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور نہ مقرر کرو تم اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے، یعنی اہل عرب اور آج کل کے لوگ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات کسی غلط کام پر قسم کھا لیتے ہیں۔ مثلاً اوپر یہ حیض کا ذکر آیا ہے، تو بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ان دنوں میں صحبت کی قسم، یا اگر بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، روکنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دینے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب ہم لوٹنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، اب اس قسم کا کیا بنے؟ تو اس بات کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام پر قسم مت کھاؤ، بلکہ قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، الا کہ بہت ہی کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو، ورنہ قسم نہ کھائیں۔ قسم سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ قسم کھانے کے بعد یہ ایک بہت پختہ عہد ہو جاتا ہے، اور جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے یا قسم پوری نہیں کرتا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمین الغموس، غمسہ کا معنی ہوتا ہے ڈبو دینا، یعنی ایسی قسم جو انسان کو جہنم کے عذاب میں ڈبو دیتی ہے، کیونکہ اس نے کھائی اور جھوٹی تھی، جھوٹی بات پر اس نے قسم کھا لی تھی۔ اور قسم کھانے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا، اس بات پر بھی سزا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو اتنا بڑا ذکر کیا کہ انسان کو اس کے کھانے سے منع ہی کر دیا کہ بلا ضرورت قسم نہ کھائی جائے۔ پھر یہ ہے کہ قسم کسی باپ دادا کے نام کی، یا اولاد کی، یا رزق کی، یا قبلے کی، یا اپنی کسی بھی چیز کی، اناج کی، کسی چیز کی بھی قسم کھانا جہالت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ماں باپ کی قسم کھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا تو فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ایک ایسے شخص ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی ابھی جاہلیت گئی نہیں ہے۔ تو یہ جاہلیت کی عادات ہیں کہ ماں باپ کی، اولاد کی، یا کسی بھی ایسی چیز کی قسم کھائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو قسم کھاؤ ہی نہیں، اگر ضرورت پڑے تو صرف اللہ کے نام کی۔ پھر یہ ہے کہ غلط کام کے لیے اگر قسم کھائی ہے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا کفارہ دیا جائے۔ کفارہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ذکر کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر قسم کو پورا نہیں کر سکے تو غلام آزاد کرو، اگر غلام میسر نہیں ہے تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 جوڑے کپڑے کے لے کر ان کو دے دو، جس طرح کے پہنتے ہو، جس طرح کا کھاتے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ تم ایسا کرنے سے رکے رہو اور نصیحت پکڑو، یعنی بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی غلط کام پر قسم کھا لیتا ہے کہ مثلاً کسی کی صلح کروائی لیکن انہوں نے اچھا صلہ نہ دیا، اب اس نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں ایسا نہیں کرواؤں گا، کسی کا بھلا کیا لیکن اس نے آگے سے برا بدلہ دیا تو قسم کھا لی کہ آئندہ اس کے ساتھ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا۔ بعض تو جاہل یہاں تک ہوتے ہیں کہ اگر وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، استغفر اللہ۔ تو وہ قسم جو جہلیت کی قسم ہے، اسلام کے خلاف ہے، وہ قسم ہی نہیں۔ اور جو قسم کھائی جائے اور پھر اس کو پورا نہ کیا جائے تو ان 4 صورتوں میں سے کسی صورت میں اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ غلام آزاد کریں، نہیں ممکن تو کھانا کھلائیں 10 آدمیوں کو، یہ ایک آدمی کو 10 کھانے نہیں دیے جائیں گے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر ممکن نہیں تو تیسرے نمبر پر ان کو لباس دیں، اگر ممکن نہیں تو 3 دن کا روزہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ دو، اور جس نیکی کے کرنے سے رکے ہوئے ہو، وہ بیوی کے متعلق ہے یا کسی اور کے متعلق، اس کام کو کرو۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم کو اپنے لیے ڈھال بنا کر نیکی، تقوی اور اصلاح کے کاموں سے مت رکو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ سب کچھ سن رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اور سب کچھ جان رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لو قسمیں ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ قسم سے اٹھتے بیٹھتے، قسم سے میں نے ایسے کیا، قسم سے میں گئی، قسم سے میں آئی، تو یہ قسم نہیں ہے لیکن یہ لغو ہے، اور لغویات سے مسلمان کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کسی میں ایسی عادت ہے تو اس کو رکنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگوں کو ایمان کہنے کی عادت ہوتی، ایمان سے ایسے ہوا، ایمان سے میں نے ایسے کیا، یا کوئی اور اس قسم کا لفظ ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ایمان کی قسم کھانا تو بہت بری چیز ہے کہ اگر ایک شخص ایمان کے نام پر کہ ایمان کی قسم میں نے ایسے کیا ہے یا میں ایسے کروں گی، یا جو بھی کرے، کھائے ایمان کی قسم اور پھر اس کو پورا نہ کرے، تو اس کی تو اتنی سخت سزا ہے کہ وہ ایسا کہنے والا ایمان کی حالت میں مر نہیں سکتا، مرنے سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے اس قسم کے تمام الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسے الفاظ کو تقیہ کلام اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی کی گزشتہ زمانے میں عادت ہے تو اس پر اس کے لیے پکڑ نہیں، آئندہ وہ اپنی اس عادت سے رکے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی جو ارادتاً قسم کھائی ہوتی ہے اس پہ پکڑ ہے، جو انسان اپنے دل کے ارادے سے، دل کے حضور کے ساتھ، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ بے سمجھی میں بات کرتا جا رہا ہے بلکہ سمجھ کے سوچ کے قسم کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس پر پکڑ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ یعنی اگر کسی سے ایسا گناہ ہو چکا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا ہے اور جلد بازی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص 4 اشہر، تو وہ انتظار کریں 4 مہینے تک۔ یہ ایلا یؤلون، یہ اعلیٰ یؤلی سے ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لینا کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ زندگی بھر کے لیے قسم کھا لیتے یا سالوں کے لیے قسم کھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے بیویاں لٹکتی رہتی تھیں اور بہت پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور ان کو تحفظ دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 4 ماہ قسم کی اجازت دی ہے۔ یعنی اگر کسی مرد نے 4 ماہ سے زیادہ عرصے کی قسم کھائی ہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ گزرنے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، اور جو اس نے زیادہ کی قسم کھائی تھی اس پر کفارہ دے۔ یعنی اگر ایک شخص 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے ایلا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو وہ اپنی مدت کو پورا کرنے کے بعد بیوی کے پاس آئے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس مدت کو پورا کیے بغیر، یعنی مثلاً اس نے زندگی بھر کی قسم کھائی یا سال 2 سال کی کھائی، اب اس کو مسئلے کا پتہ چلا، تو 4 مہینے کی مدت کو پورا کرنے کے بعد جب وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا کفارہ زہار کے کفارے کے برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ 60 دن کا روزہ رکھے۔ اب یہ 60 روزے متوالیات ہیں، مسلسل، یعنی جہاں بھی ناغہ ہوگا گنتی دوبارہ 1 سے شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ بیوی کو اور کیا چاہیے، عورت اور کس چیز کی متمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدم قدم پہ حقوق دیے ہوئے ہیں اور اس کی عزت افزائی کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ مردوں کے بھی حق ہیں، تو مردوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قسم کھانے کی اجازت دی، لیکن ناگزیر صورت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ایلا کیا۔ ایلا کی وجہ کیا تھی کہ بیویوں نے آپ سے جب خرچ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی شاہانہ خرچ چاہیے، کچھ اضافہ کیا جائے، اچھا لباس، اچھی رہائش اور اچھی چیزیں ہمیں بھی ملیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے یہ چیزیں خلاف تھیں، آپ نے ان سے قسم کھا لی، کیونکہ ایک نبی عام لوگوں کی نسبت دنیا کی نعمتوں سے بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ بات معلوم تھی کہ آئندہ وقت میں آپ کی بیویوں کو بہت سی دولت ملنے والی ہے۔ اگر اس موقع پر ان کا خرچ بڑھا دیا جاتا اور ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا تو وہ حریص اور لالچی ہو جاتی۔ اس لیے ان کو یہیں روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 1 ماہ کی قسم کھائی، اور اس میں دنوں کا تعین نہیں تھا کہ کتنے دن ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 دنوں کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ جب رابطہ کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ آج تو 29 دن ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس طرح 1 ماہ کی قسم کھائے گا تو وہ 29 دن بھی پورے کر سکتا ہے اور 30 دن بھی۔ تو پھر آپ نے بغیر کسی کفارے کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایلا کرنے والے شخص کی طلاق بھی واقعہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے مدت پوری کرنے پر کوئی کفارہ ہے۔ اگر وہ مدت پوری کیے بغیر پہلے اپنی بیوی سے رابطہ کرے گا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے طلاق کے الفاظ کہنے پڑیں گے، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی بیویاں 4 مہینے تک انتظار کریں، اگر ان کے شوہر لوٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔